مصر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات، حماس کے اہم مطالبات سامنے آ گئے۔ ترجمان فوزی برہم کے مطابق پہلا مطالبہ مستقل اور جامع جنگ بندی، دوسرا اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی اور بے گھر افراد کی اپنے گھروں کو واپسی بھی لازمی ہے۔ فلسطینی تکنیکی ادارے کی نگرانی میں تعمیر نو کا فوری آغاز اور قیدیوں کے منصفانہ تبادلے کو بھی مذاکرات کا حصہ بنایا گیا ہے۔ حماس رہنما بولے نتن یاہو مذاکرات ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اسرائیل کبھی غزہ میں فتح حاصل نہیں کر پائے گا۔ حماس کی جانب سے کسی تاخیر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حماس کو تیزی سے قدم اٹھانا ہوگا ورنہ سب کچھ بے اثر ہو جائے گا۔ یہ کبھی قبول نہیں کریں گے کہ غزہ دوبارہ خطرہ بنے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈین وزیر اعظم سے گفتگو، کہا یہ کام جلدی اور منصفانہ طریقے سے نمٹایا جائے۔ اسرائیل کی جانب سے بمباری عارضی روکنے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بمباری رکنے سے یرغمالیوں کی رہائی اور امن معاہدہ مکمل کرنے کا موقع ملے گا۔ صہیونی بربریت کے 2 سال مکمل، ہزاروں شہید، لاکھوں زخمی اور بے گھر ہو گئے۔ آج بھی دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی اور غزہ کی تباہی جاری۔ تازہ حملے میں صبح سے اب تک 10 فلسطینی شہید کر دیے۔ شہید ہونے والوں میں امداد کے متلاشی بھی شامل۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 24 فلسطینیوں کو شہید اور 96 کو زخمی کر دیا۔ اکتوبر 2023 سے اسرائیلی جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 57,164 ہو گئی۔ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 1,69,679 ہو گئی۔ مسلم لیگ نون اور پی پی میں کشیدگی اور لفظی گولہ باری، سیز فائر کے لیے صدر مملکت کی کوششیں تیز۔ محسن نقوی کو ٹاسک دے دیا، ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال، سندھ اور پنجاب میں جاری تناؤ پر گفتگو۔ وزیر داخلہ کل وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، پیپلز پارٹی کے تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پی پی رہنماؤں کو بھی محتاط گفتگو کی ہدایت کر دی۔ پی پی بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے پر آمادہ، تحفظات دور کرنے کا مطالبہ، کہا نظام کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں لیکن عزت اور وقار پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ لیگی رہنماؤں کی وزیر اعظم کی وطن واپسی پر معاملات حل کرنے کی یقین دہانی، کہا وزیر اعظم خود تنازع کے حل کے لیے کردار ادا کریں گے۔ کچھ لوگ پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں، لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ مریم نواز پنجاب کی بات کیوں کرتی ہیں۔ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال میں ہر ادارے نے دن رات کام کیا۔ ستھرا پنجاب کی جیکٹ پہننا میرے لیے قابل فخر ہے۔ ستھرا پنجاب کی وردی پہن کر یہ پیغام دیا، میں آپ سے اور آپ مجھ سے ہیں۔ یہ وہ وردی ہے جس نے پنجاب کے چپے چپے کو صاف کیا ہے۔ اگر پولیس کی وردی پہن سکتی ہوں تو ستھرا پنجاب کی کیوں نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ محلاتی سازشیں ہو رہی ہیں، پنجاب حکومت کو شہباز شریف کرسی پر بیٹھے اچھے نہیں لگتے۔ گھر کی لڑائی گھر میں لڑیں، ہمیں نہ گھسیٹیں۔ اتحادی ہیں، غلام نہیں۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو واضح پیغام، پلوشہ خان نے کہا کہ مشکل وقت میں صدر مملکت کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھے تھے، اب اوسان بحال ہوئے تو گلے پر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ ایک طرف سیز فائر کی بات، دوسری طرف لفظی گولہ باری۔ شعلے اگلتی زبانیں ہم سے سیز فائر کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جواب دو تو پھر رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ عظمہ بخاری کا بھی پلٹ کر وار، بولی ہماری لیڈرشپ پر حملے کریں گے تو ہم کیا آپ کو ہار پہنائیں گے؟ پی پی کے ساتھ مل کر حکومت گرا تو سکتے ہیں لیکن اتحاد کر کے حکومت بنا نہیں سکتے۔ رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کی آدھی ادھوری پیشکش، کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نورا کشتی چل رہی ہے جو چند روز میں ختم ہو جائے گی۔ عدم اعتماد کی صورت میں اگر کوئی پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی تو نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری کا نواب شاہ میں لنجار ہاؤس کا دورہ، وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار سے تعزیت۔ آصف علی زرداری کی طارق علی سولنگی سے بھی اظہار افسوس۔ صدر کا مرحومہ کے لیے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا، کہا ماں کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اور 8 اکتوبر 2005 وہ دن جب زمین قیامت کا منظر تھا۔ 7.6 شدت کا زلزلہ، لمحوں میں سب کچھ ملبے میں بدل گیا۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں تباہی کی داستانیں آج بھی دل دہلا دیتی ہیں۔ 80,000 جانیں، 1.5 لاکھ زخمی، ہزاروں گھرانے اجڑ گئے، خواب مٹ گئے۔ 20 سال بعد بھی زخم تازہ ہیں۔ بالاکوٹ اور مظفر آباد آج بھی بحالی کے منتظر ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔